ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے جو برکات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو تک پہنچی، میں نے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا تھا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری 4-5 سال اس پریشانی میں گزرے کہ چند لوگ انہیں گھیرے رہتے تھے، آپ وصیت فرما دیں، آپ جانشین نامزد کر دیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان لوگوں کو حضرت کے دنیا سے رخصت ہونے کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ جماعتیں جب بڑھتی ہیں تو لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد دین نہیں ہوتا، اپنا تسلط یا اپنی نمبرداری قائم کرنا یا مادی مفادات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ نئی بات نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو دنیا کے لیے آیا ہو، لیکن جب مدینہ منورہ میں حضور جلوہ افروز ہوئے اور ریاست کی صورت بنی تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے کہ آپ کے ساتھ ارد گرد سے اور خود مدینہ منورہ سے بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، مردوا علی النفاق۔ فرمایا لا تعلمہم، اگرچہ آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ سو منافق کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے دن سے فرما دیا تھا نحن نعلمہم۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ احد کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں جلوہ افروز ہوئے تو عبداللہ بن ابی نہ صرف اکیلا بلکہ 300 لوگوں کو لے کر عین میدان کارزار سے الگ ہو گئے۔ اس کے باوجود فتح حق کو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اگرچہ بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جن احباب نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، میں نے اس کا رد کیا ہے، اور اسرار التنزیل میں یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اور احد میں 3 روز جلوہ افروز رہے، اور کفار مکہ کو میلوں تک تعاقب کر کے بھگایا گیا،
یہ بات بھی سیرت میں ملتی ہے کہ صحابہ کرام زخمی تھے اور دوسرے کے سہارے پر تعاقب کر رہے تھے. ایک ہاتھ ایک ساتھی کے کندھے پر تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی. دوسرا بھی زخمی تھا. کچھ دیر بعد پھر وہ کہتا کہ اب تم مجھے سہارا دو، تو تھوڑی دیر دور وہ سہارا اس کے لیے بن جاتا. تو اس حال میں صحابہ کرام نے اہل مکہ کا تعاقب کیا. شکست ہمیشہ اس فوج کو ہوتی ہے جو میدان کارزار سے بھاگتی ہے. کثرت شہادت یا زخمیوں کی کثرت پر فتح شکست نہیں ہوتی. شکست اسے ہوتی ہے جو میدان چھوڑتی ہے. میدان اہل مکہ نے چھوڑا تھا اور بھاگے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز جلوہ افروز رہے میدان احد میں، اور چوتھے روز مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر مرہم پٹی زخمیوں کی وہیں کی گئی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی وہیں کی گئی. تو فتح تو حق کو ہوئی، لیکن بہت سا جو تھا امتحان اس میں سے گزرنا پڑا. 70 اکابر صحابہ شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے رخ انور پر، دندان مبارک شہید ہوا. تو یہ چیزیں ازل سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انوکھی بات ہے. حق اور باطل کا مقابلہ ازل سے ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک رہے گا. رب جلیل نے خود شیطان کو مہلت دی ہے، لیکن ساتھ فیصلہ بھی دیا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا، اور وہ بندہ جس کی خاطر مجھے راندہ درگاہ کیا گیا وہ میری بات مانے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا. تو اللہ جل شانہ نے اسے مہلت دی الی یوم الوقت المعلوم، کہ مقررہ وقت تک، جس سے مفسرین قیامت مراد لیتے ہیں. تجھے مہلت دی جاتی ہے. جب قیامت سور پھونکا جائے گا تو پہلے سور کے ساتھ جہاں اور چیزیں تباہ ہوں گی وہاں شیطان بھی موت کا مزہ چکھے گا. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تب تک تو کوشش کر، لیکن میری بات بھی سن لے. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو بندے میرے ہو جائیں گے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. یہ طے شدہ بات ہے کہ باطل ٹکر لے گا، اپنی کوششیں کرے گا، لیکن ناکامی اس کا مقدر ہے، بشرطے کہ مقابلہ اللہ کے بندوں سے ہو. اور اگر مقابلے میں بھی نفس کے بندے ہوں، غرض کے بندے ہوں، تو پھر اس پر بحث ہی فضول ہے کہ دونوں ہی ایک گھر کے فرد ہیں، اگر لڑتے ہیں یا صلح کرتے ہیں تو ان کی اپنی لڑائی ہے. اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ پہلے قدم قدم چل کر سفر کر کے دنیا میں طریقے ذکر روشناس کرانے کی سعادت نصیب ہوئی. جدید ایجادات نے اب ہمارا مسئلہ بھی آسان کر دیا. الحمدللہ صبح شام جو ذکر یہاں دارالعرفان سے ہوتا ہے اس میں جاپان سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک پوری دنیا کے ساتھی شرکت کرتے ہیں. اوقات معین ہیں، 8:30 بجے شام ذکر ہوتا ہے اور 5:30 بجے صبح. گرمیاں آئیں گی تو شاید وقت کے ساتھ تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی، لیکن ابھی اسی پر چل رہا ہے. اور الحمدللہ اس میں ہزاروں لوگ
روئے زمین سے شریک ہوتے ہیں، ملائیشیا سے ساتھی ہوتے ہیں، جاپان سے ہوتے ہیں، تھائی لینڈ سے ہوتے ہیں، مشرق بعید سے ہوتے ہیں، اسی طرح مغرب سے، سارے مڈل ایسٹ سے. اس میں بھی کچھ طاغوتی طاقتیں اپنا زور لگاتی رہتی ہیں، کبھی اس کے کنیکشن خراب کرتی ہیں، کبھی آواز روکتی ہیں، چونکہ جہاں جہاں ایجادات مثبت آ رہی ہیں ان کے ساتھ منفی طریقے بھی ایجاد ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی بندہ بیٹھ کر اس تسلسل میں مداخلت کر سکتا ہے، اسے ڈسٹرب کر سکتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود الحمدللہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور چل رہا ہے. جتنی سلسلے تصوف ہوتے ہیں ان کا ایک اصول ہوتا ہے، اور یہ 1450 سالہ تاریخ تصوف میں موجود ہے کہ شریعت تو حد ہے سب کے لیے، کوئی شیخ ہو یا مرید ہو، کوئی شاگرد ہو یا استاد ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، شریعت مطہرہ حد ہے سب کے لیے. شرعی حدود کے اندر شیخ کے لیے ضابطے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا کہنا ضابطہ اور قانون ہوتا ہے. یہ بڑی صاف سی بات ہے اور ہر صاحب علم اسے جانتا ہے کہ شرعی حدود کے باہر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ اسے شیخ سمجھایا جائے. وہ شیخ ہے ہی نہیں، کیونکہ شیخ ہوتا ہی شریعت پر چلنے کی تمنا اور آرزو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. صرف ظاہری شریعت اگر بتاتا ہے تو یہ علماء حق کا کام ہے. کوئی بھی عالم، بلکہ بیعت کی شرائط میں لکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے وہ شخص بھی قابل بیعت ہے اور اس سے وہ بیعت کر سکتا ہے جو روزمرہ کے امور سے واقف ہو، حلال حرام سے واقف ہو، جائز ناجائز سے واقف ہو. ضروری نہیں کہ فاضل ہو اور بہت بڑا عالم ہو، لیکن اس کی رہنمائی کر سکتا ہو تو اس سے بیعت کر سکتا ہے. امور باطنی کے لیے شیخ کی کم از کم صلاحیت جو معین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فنا پر رسول کرا سکتا ہو. کم از کم درجہ جو شیخ کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فنا پر رسول کرا سکتا. فنا پر رسول سے مراد صرف یہ نہیں کہ اسے مشاہدہ ہو جائے یا مراقبہ فنا پر رسول ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ عملی طور پر اس کی زندگی احکام نبوی کے تابع ہو جائے. مشاہدہ ہونا اللہ کا انعام ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اور عموماً جو لوگ مستقل مزاج اور تکڑی قسم کے ہوتے ہیں انہیں مشاہدات نہیں ہوتے، کیونکہ صوفیاء کے نزدیک مشاہدات سے اللہ کریم بندے کی مدد فرماتے ہیں، اسے قائم رہنے میں مدد دیتے ہیں. اور صوفیوں کا قول ہے طلب و بہا اطفال الطریقہ، کہ یہ جو مشاہدات ہیں یہ کھلونے ہیں، اور طریقت میں جو بچے ہوتے ہیں یعنی کمزور ہوتے ہیں انہیں دیے جاتے ہیں کہ یہ چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، اس کے دھیان سے یہاں جمے رہیں، کیونکہ اللہ کریم ہے اور وہ اپنے بندوں کو بچانے والا ہے، بشرطے کہ بندہ اسے نہ چھوڑ دے. منشا باری یا رضائے باری اس میں ہے کہ اس کے بندے اس کے عذاب سے بچ جائیں. وہی عذاب جھیلیں گے جو خود اسے چھوڑ دیں گے، وہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا. اس کے لیے گورے کالے، خوبصورت بدصورت، جاہل عالم سب اس کے بندے ہیں اور سب اسے محبوب ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سریہ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کمانڈر مقرر فرمایا تو رخصت کرتے وقت آپ نے جو نصیحت فرمائی اس کا ایک جملہ مبارک یہ بھی تھا کہ علی یاد رکھنا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کو
1000 کافروں کا بحالت کفر قتل ہونے سے کسی ایک کا اسلام میں داخل ہو جانا زیادہ پسند ہے۔ یعنی ہمارا مقصد محض بندے قتل کرنا نہیں ہے، طاغوتی طاقتوں کا رد ہے اور اللہ کے بندوں کو عذاب سے بچانا مقصود ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تو رب جلیل کسی کو نہیں چھوڑتا، بدنصیب خود اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، عجیب بات ہے کہ بعض چیزیں لوگ کرتے اس لیے ہے کہ اس تاریخ کو نقصان پہنچے، لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ ان چیزوں کو اس کے فائدے کا سبب بنا دے۔ دنیا میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی نے کسی کو زہر دے دیا کہ یہ مر جائے گا، لیکن وہ مریض تھا اور وہ زہر اس کی دوا بن گیا اور وہ صحت مند ہو گیا، کیونکہ چیزوں میں تاثیر تو وہ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی پرانے سب ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ جب یہ جھگڑا چلا اور روزانہ حضرت کو پریشان کیا جاتا، یا وصیت فرمائیں آپ کی قبر کہاں ہوگی، آپ وصیت فرمائیں کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ یہ وصیت کریں، آپ وہ وصیت کریں۔ تو اس مقدمے نے جب طول کھینچا تو مجھے بہت دفعہ کرنل مطلوب نے اکسایا کہ جی آپ اپنی بات حضرت سے کریں۔ میں نے کہا میں کیا اپنی بات کروں؟ پھر آخر ایک دن میں چکرالہ حاضر ہوا، ہمیں لکی مروت جانا تھا، تو وہاں میجر بیگ اور کرنل مطلوب اور یہ انہوں نے یہی بحث حضرت سے شروع کر رکھی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ نے ایک عجیب سی بحث شروع کر رکھی ہے جو مجھے پسند نہیں۔ آپ حضرت رحمۃ اللہ صاحب تشریف لے جائیں، آپ لوگ بھی جائیں اور میری گاڑی لے جائیں، کیونکہ 60 سے 80 تک 20 برس یہ سعادت میرے حصے میں تھی کہ میری ہی گاڑی ہوتی تھی حضرت کے سفر کے لیے، اور 60 سے 80 تک بلکہ 58 سے 80 تک جتنے اجتماعات ہوئے وہ سارے میرے غریب خانے پہ ہوتے تھے اور ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا تھا، مطلقاً نہیں لیا جاتا تھا، قبول ہی نہیں کیا جاتا تھا، کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب سے اجتماع دارالعرفان میں آیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احباب کو اجازت دے دو، جو اس میں حصہ لینا چاہے وہ حصہ لیا گا۔ بلکہ شاید پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ کرنل مطلوب نے 2 روپے فی کس فی حاضری اس وقت مقرر کیا تھا اور اس پر بھی حضرت سے منظوری لے لی تھی۔ حضرت کا مزاج سادہ تھا، جی یہ کر دیں، اچھا بھائی کر دو، لیکن شام کے ذکر کے بعد حضرت نے بلایا اور فرمایا بھائی وہ منع کر دو۔ مشائخ نے سخت ناپسند کیا ہے کہ لوگوں سے حاضری کے پیسے لیے جائیں اور کھانے کے پیسے لیے جائیں، یہ اللہ کا کام ہے اور اس کی عطا ہے، اور جو آئے گا اسے روزی میسر ہوتی رہے گی۔ چنانچہ دوسرے دن پھر میں نے منع کیا کہ یہ نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اب سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا سوچ تھی۔ اللہ کو منظور تھا، کام چلتا رہا۔ میرے خیال میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی عمارت اس کام کے لیے اتنا بڑا مرکز بن جائے گا، اس کام کے لیے اتنے بڑے بڑے ادارے بن جائیں گے، اس کام کے لیے شہر شہر دارالعرفان بن جائیں گے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اسی میں ایک کتابچہ بنایا گیا، دستور العمل، جسے میں نے آج تک نہیں پڑھا، نہ اس وقت نہ بعد، لیکن اب جب دیکھا تو اس میں سارے کتابچے میں پرانے دستور العمل کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک عہدہ ہے ناظم اعلیٰ کا، جسے سوائے خدا کے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔
کیسی عجیب بات ہے کہ وہ چاہے تو شیخ کو ہٹا دے، لیکن شیخ اس کو نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جب بنایا گیا اس وقت ہی منافقت تھی، اور بنیادی طور پر اس میں ایسی باتیں رکھی گئیں، لیکن فطرت کا اپنا ایک قانون ہے، اپنا ایک اصول ہے، وہ اس کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے لیے تلاش میں ہوگا اس کی رہنمائی میں خود کروں گا، اس کا ساتھ میں خود دوں گا۔ الحمدللہ سلسلے کو تو نقصان نہ پہنچا، لیکن یہ سوچنے والے باوجود اس کے کہ برسوں میں بھی ان کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتا رہا، کوشش کرتا رہا، اور دعا بھی کی۔ بڑی عجیب بات ہے، میں نے دعا بھی کی کہ اللہ اگر اس بندے کی اصلاح تجھے منظور نہیں ہے تو اسے دنیا سے اس حالت میں اٹھا لے کہ اس کی آبرو رہ جائے، لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہیں تھا، اور بالآخر وہ پردہ اتر گیا اور اصل رنگ سامنے آ گیا۔ تو اب آپ احباب کو میں نے تکلیف اس لیے دی ہے کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ایسا ہوگا۔ دکھ ہوتا ہے ہر پتے کے ٹوٹنے کا، ہر شاخ کے ٹوٹنے کا، اس بندے کو جو کسی باغ کی آبیاری کے لیے محنت کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے جھاڑ جھنکار اگاتے ہیں جن کو مالی خود بھی کاٹتا ہے کہ ان کے کاٹنے سے پودے کی بقا اور نشو و نما مقصود ہوتی ہے، تو جب خود کاٹتا ہے تو پھر اسے دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ انہیں اس پودے کے لیے نقصان دہ سمجھ کر کاٹتا ہے۔ اور قرآن کریم کا بھی فیصلہ ہے کہ کوئی چیز جب مفید نہیں رہتی تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو آپ احباب کے لیے میں نے نئے سرے سے دستور العمل ترتیب دیا ہے، تو یہاں موجود ہوگا، مجھے ایک کاپی دے دیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جماعت دنیا میں پھیل گئی ہے اور روئے زمین پر کسی نظم کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں حدود و قیود کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ساری باتیں وہی ہیں، لیکن اقتدار و اختیار کا مرکز ناظم اعلیٰ کی بجائے شیخ کو متعین کیا گیا۔ جس میں جو تبدیلی کی گئی وہ صرف اتنی ہے کہ فیصلے کی قوت یا اختیار یا آخری فیصلہ جو ہوگا وہ شیخ سلسلہ کا ہوگا۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ سلاسل تصوف جس قدر بھی ہیں ان میں صرف ایک ہستی ہے جو واجب الاتباع ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ کی بھی مجال نہیں کہ ان کے نقش قدم سے سرگردانی کرے، اور شیخ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی آپ کا اتباع سکھائے، زبانی نہیں، زبانی سکھانا تو علماء حق کا کام ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ شیخ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ دل میں وہ تبدیلی پیدا کر دے کہ دل چاہے محمد الرسول اللہ کی غلامی، اگر کہیں سے خطا ہو جائے تو دل کو دکھ ہو، اور جس طرح کھانے پینے کی بھوک لگتی ہے اس طرح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بھوک لگی اور یہ سوچ پیدا ہو کہ میں کون سی خدمت بجا لا رہا ہوں، یہ اندازہ نہ کرتا رہے کہ مجھے وہاں سے کیا ملا، کیونکہ یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہمارے بریلوی بھائیوں نے ایک تخیل پیدا کر دیا اور ہر نعت اس پہ لکھ دی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ یہ تصور ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ میری کون سی بات آپ کو پسند ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا کر سکا، میری جان، میرا مال، میرا کاروبار، میرا روزمرہ کا معمول، میری عبادات، میرے تعلقات، میرے معمولات میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو میں آپ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ اور شیخ وہ ہوتا ہے جو یہ آرزو پیدا کر دیتا ہے دل میں، اور یہ آرزو تب پیدا ہوتی ہے جب رشتے الفت برکات نبوی کے طفیل پیدا ہوتا ہے، جب دل میں انوارات و برکات قلب اطہر سے آتے ہیں تو پھر دل قربان ہونے کو چاہتا ہے، اور یہی شیخ کا کام ہے۔ اس کے لیے ایک مجلس منتظمہ ترتیب دی گئی تھی جس کے حاجی الطاف مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی محنت قبول فرما کر انہیں سرفراز فرمائے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حافظ رزاق صاحب معذور ہو چکے ہیں، کی صحت اجازت نہیں دیتی، عمر اجازت نہیں دیتی، 90 برس کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے۔ تو کل 4-5 بندے تھے جن میں سے یہ دو سے رخصت ہو گئے، کچھ نئے انہوں نے بھرتی کرنا چاہے جس کی میں نے اجازت نہیں دی، لہذا آپ سب کے سامنے اور آپ سب کی رائے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجلس منتظمہ از سر نو ترتیب دی جائے۔ چونکہ اس کے ذمہ بہت سے کام ہوتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں اس میں موجود ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں ایسے احباب کی مجلس منتظمہ قائم کی جائے اس کو جن کی کارکردگی ہو، دوسرا جو وقتاً فوقتاً یکجا جمع ہو سکیں، تیسرے جن کو پورے حالات پر عبور ہو اور سمجھتے ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اور اخلاقی اعتبار سے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور تنظیم کو کس طرح سے آگے لے جانا چاہیے۔ مجلس منتظمہ سلسلہ کے مختلف امور مجلس منتظمہ چلائے گی۔ مجلس منتظمہ کی چونکہ ذمہ داری ہے کہ تمام امور سلسلہ کی نگہداشت کرے، اور دوسری شک اس میں یہ ہے کہ مجلس منتظمہ کے احکام کی پابندی تمام ساتھی کریں گے۔ تیسری یہ ہے کہ مجلس منتظمہ کی اسامی خالی ہونے کی صورت میں باقی ممبران اپنی رائے سے 2-3 ساتھیوں کے نام موجودہ شیخ سلسلہ کے سامنے پیش کریں، شیخ سلسلہ ان کی رائے سے یہ اپنی ثوابدید پر حتمی فیصلہ کریں۔ چوتھی اس میں یہ ہے کہ مجلس منتظمہ کوئی کام شیخ سلسلہ کے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گی، کوئی مطلق العنان ادارہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ ادارہ سلسلے کی ترویج کے لیے شیخ کا معاون اور دست و بازو ہوتا ہے، نہ کہ اسے شیخ پر محاسب یا مسلط کر دیا جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ احباب مشورے سے ایک مجلس منتظمہ مقرر فرمائیے، جو سابقہ مجلس منتظمہ کی جسے میں نے ختم کر دیا ہوا ہے،
اس کی جگہ لے لے۔ مجلس منتظمہ کا جو صدر مجلس ہوگا وہی ناظم اعلیٰ ہوگا، کوئی دوسرا فرد نہیں ہوگا۔ اور ناظم اعلیٰ کے لیے بھی اس میں پہلی شک یہ ہے کہ ناظم اعلیٰ مجلس منتظمہ کے صدر کی حیثیت ہوگی، اور دوسرا کہ ناظم اعلیٰ شیخ سلسلہ اور شورا کی رائے سے یا اپنی ثوابدید پر مقرر کریں گے۔ یہ شیخ پر منحصر ہے کہ وہ کسی کو نامزد کر دیتا ہے یا احباب سے مشورے سے کرتا ہے، اور شورا کا جو تصور قرآن حکیم میں ہے اور جس پر صحابہ کرام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا وہ یہی تھا کہ شورا مشورہ دے سکتی ہے، حکم نہیں منوا سکتی۔ امور میں مشورہ کرنا یہ مسنون بھی ہے اور اللہ کا حکم ہے، منصوص بھی ہے، لیکن شورا مشورہ دے سکتی ہے، فیصلہ امیر کا یا شیخ کا ہی ہوتا ہے، وہ ان کے مشورے کے مطابق کرتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نظر ان سے وسیع ہوتی ہے اور اسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہی خلفائے راشدین کے عہد میں رہا، عہد نبوی میں رہا، اور یہی طریقہ کار ہے۔ اس کے آگے وہی ادارے کے جو اغراض و مقاصد اور جس طرح تھے اسی طرح معین کیے گئے۔ اب یہ کتابچہ لے لیجئے اور کوشش کیجئے کہ پرانے کتابچے جو آپ کے پاس ہیں وہ واپس مرکز میں جمع کرا دیے جائے تاکہ ان کی جگہ یہ نیا دستور العمل ہر ایک تک پہنچ جائے۔ اس میں مجازین، ذیلی امراء، ان کے اختیارات و فرائض اور مجلس منتظمہ کی ذمہ داریاں، ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری، ذیلی امراء کی ذمہ داری و امور اور مجلس مشاورت، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ نظام مالیات بھی اس میں ترتیب دیا گیا ہے، جس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس پر بھی عمل کیا جائے اور اسے باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا جائے۔ انچارج مالیات ناظم بیت المال کہلائے گا، اور شعبہ اجتماعی سرمایہ کاری بلا سود یا شعبہ خازن جس کے انچارج مرکزی خازن ہوں گے۔ آمدن و خرچ کے جملے سے کسی بھی شعبہ کے انچارج کی تقرری شیخ المکرم خود فرمائیں گے۔ تو یہ شعبہ بھی قائم کر دیا جائے کہ جو عطیات یا جو تعاون دارالعرفان کا یا سلسلے کی ترویج کے لیے ہوتا ہے وہ خازن بیت المال کے پاس آئے اور جہاں جہاں جس طرح ضرورت پڑتی ہے وہ خرچ کرتا رہے۔ تو یہ سارے شعبے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے مجلس منتظمہ تشکیل میں اور وہ مجلس منتظمہ اس کے اگلے امور جو ہے وہ منتخب کر کے بنائے۔ تو آپ موجود ہیں۔ میں نے شورا میں ذیلی امراء اور مجازین یا دوین الامراء یا صوبائی امراء جو ہیں ان سب کو یہ میں نے پہلے طے کر دیا تھا اور سب کو بتا دیا تھا کہ یہ سب شورا کے ممبر ہیں۔ جب بھی شورا کی مجلس ہوگی تو ان میں سے جتنے بھی حاضر ہو سکے وہ آئیں گے، چونکہ یہ الحمدللہ بہت سے ہیں تو 5-10 اگر اس وقت نہ آ سکے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کورم پورا ہوگا۔ اور کم از کم جب بھی ہوتا ہے تو آدھے سے تو بہت زیادہ آ جاتے ہیں لوگ، تو باہمی مشاورت سے طے ہوتی رہے گی، چونکہ شورا کا معاملہ تو طے ہو چکا کہ اس میں ذیلی امراء بھی ہیں، صاحب مجازین جتنے ہیں وہ سارے ہیں، اس کے علاوہ دوین الامراء ہیں، صوبائی امراء جو ہیں وہ بھی ہیں، یہ سارے شورا کے اراکین ہیں اور آپ جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں یہی شورا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ اس کے لیے کچھ وقت چاہیے تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بار سب کا حاضر ہونا ممکن نہیں ہوتا، تو اس دفعہ چونکہ کوشش کی گئی ایک سبب آپ تک اطلاع پہنچے اور حاضری زیادہ سے زیادہ ہو، تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے احباب کو اراکین شورا نامزد کر لیں جن کے پاس وقت بھی ہو، وسائل بھی ہوں
اور جو باقاعدہ اس کے اجلاس کر سکے. تو اس میں آپ لوگ کچھ آپ کو آگے لائیں جن کی مدد سے منتظمہ ترتیب دی جا سکے. نام کرنل صاحب لکھ لیتے ہیں. اس کے صدر نشین جو ہوں گے وہ ناظم اعلیٰ کہلائیں گے. تو کچھ نام پیش فرمائیے. کرنل بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں. آخر ہم قادری لکھنا ہے. لکھ لینا پھر اس میں سے سلیکٹ کر لیں گے. حاجی محمد شکیل صاحب لکھ لیں. ہاں حاجی شکیل صاحب لکھ لیں. علی احمد صاحب تو پہلے سے ہیں نا. امان شاہ لکھیں. بزرگ علی احمد لکھ لیں. امان شاہ لکھ لیں. پشاور سے. فیصلہ آباد سے کسی کا نام نہیں. ہاں حکیم محمد صاحب. حکیم صاحب کا لکھ رہے ہیں. خیر حکیم صاحب اللہ مہربانی کرے گا. اللہ آپ کو صحت دے گا. پکڑے ہیں نہیں. اگر خورشید ینگ آدمی ہے نا, اسے نیچے کام کرنے دو نا. سب کو بزرگوں میں نہ لے جاؤ. جی ہاں شیر جان میر صاحب لکھ لیں کہ وہ ایک پورا کارنر ادھر پڑا ہے. ودود شاہ صاحب سرکاری ملازم ہیں. اس کے جھنڈے پھیرنے نہ لائیں. ہاں اردو سے یار محمد خان کو لکھ لیں. یار محمد خان کو لکھ لیں گے. کتنے نام ہو گئے؟ ہاں ڈاکٹر اظہر کو لکھ لیں حیدرآباد سے. کرنا قیوم صاحب لکھ لیں. 10 ہو گئے. چلو الحمدللہ 10 بات نہیں ہے. جی جی ایسے بات ہو جو فیلڈ سے متعلق ہیں. اس میں جو جس طرح آپ شعبے بنائیں گے, جیسے اس کا ہے مالیات کا ہے یا نشوشات کا ہے, تو 2-4 ممبران وہ اگر اس میں جو آگے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو میٹنگ میں وہ زیادہ بہتری رہے گی. نہیں وہ فیلڈ ایک مقرر کریں گے نا جی. اجلاس پھر بلا لیا کریں گے. وہ اگو ہون گے نا اس فیلڈ کے کم کرنے والے لوگ. وہ اس لیے حکم تو نہیں ہوں گے لیکن وہ اسے چاہوں گے نا پھر اس سے کم کر دیں. جواب دے دو. ہاں بلوچستان سے قاری محمد یونس صاحب کو لکھ لیں. ہاں آئے قاری محمد یونس صاحب کو شامل کر لیں تو 11 آدمی کافی ہیں. سندھ سے روز آنا بھی آسان نہیں ہے. تو سارے سندھ میں مجازی ہیں جو بھی عمرا ہیں وہ کام کرتے ہیں. کیونکہ ان کا روزانہ اجلاس میں آنا بھی ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت ان کی کوئی حاضری ہے سندھ سے. ہاں چودھری شبیر صاحب ہیں. تو بھائی سندھ سے کس کا نام لیا جائے؟ راز نیاز بھی پرانے تھے لیکن راز نیاز کا کام وہاں بھی ان کا 2 بندے ہیں کل. یہ وہاں بھی بڑا کام ہے ان کا. حاجی صاحب کو کیوں نہیں لیتے؟ ہاں سندھ سے حاجی احمد صاحب کو لے لیں. سندھ کے امیر بھی ہیں اور اس میں آ جائیں گے ملک کے منتظمان.
12 ہو گئے، 11 ممبر رکھے نا، اور ایک اس میں امیر بنا لیں، وہی ناظم اعلیٰ ہوگا۔ نہیں اب کافی ہو گئے۔ سارے احباب جن کے نام لکھے ہیں سارے یہاں موجود ہیں، اور ساری شورا موجود ہے بھی، اس میں ان کا سربراہ کرنل بشیر صاحب کو بنا دیا جائے۔ بنا دیا جائے تو اس میں اس کا امیر لکھ لیں کرنل بشیر صاحب کو، 11 ممبران ہوں گے اور یہ ناظم اعلیٰ کہلائیں گے، کیونکہ جو صدر نشین ہوگا اس کا وہی ناظم اعلیٰ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ اس کے آگے جو ذیلی ادارے ہیں اور اس میں جو نظام مالیات ہے اور یہ وہ ہے، یہ مجلس منتظمہ اپنا اجلاس کر کے تو جن لوگوں کے پاس وہ شعبے ہیں اگر انہی کو رکھنا چاہے تو انہیں رکھے اور ان کی کارکردگی پر نظر رکھے، وہ جواب دیں وہ مجلس منتظمہ کو، ان کی نگہداشت کرے، اور اگر کوئی شعبہ نہیں ہے تو وہ بنایا جائے۔ اور اب ایک کوشش یہ کی جائے کہ اب تک الحمدللہ نصف صدی ہم نے سارا کام والنٹریلی اور اس فروشی سے کیا ہے، اب ہماری ضرورت ہے کہ کم از کم جو ناظم مالیات ہو اسے تنخواہ دی جائے، وہ باقاعدہ دارالعرفان میں ہی رہے، اس کی جاب ہو، جس طرح فنڈز آتے ہیں وہ جمع کرے، انہیں بینک میں رکھے، جہاں ضرورت ہو اس کے مطابق، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ سے منظوری لیتے ہیں، اس کے مطابق وہ انہیں فنڈز مہیا کرے اور اس کا حساب کتاب باقاعدہ رہے۔ تو اس کے لیے مجلس منتظمہ کوئی آدمی ایسا رکھے جسے تنخواہ دی جائے باقاعدہ، اور جو باقاعدہ یہاں رہ کر اس کو سنبھالے، چونکہ فنڈز جو آتے ہیں احباب وہ تقسیم کر کے دیتے ہیں، ایک شعبہ اس میں زکوٰۃ کا یا قربانیوں کا یا اس طرح کا ہوتا ہے، وہ اس کا الگ ہے، سارا فنڈ اس کا الگ حساب میں جاتا ہے۔ ایک دارالعرفان کے لیے ہوتا ہے وہ الگ ہے، کچھ الگ کر کے پیسے مجھے میری ذات کے ثوابدید کے لیے دیتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں، اور جو ساتھی دیتے ہیں وہ اس پہ مارک کر دیتے ہیں کہ یہ کسی فنڈ سے متعلق نہیں، اگرچہ میں ڈالتا وہ بھی فنڈوں میں ہی ہوں، لیکن وہ الگ کر کے ساتھی دیتے ہیں، یہاں الگ نہیں کیے جاتے۔ تو ایک اب ہونا چاہیے ناظم مالیات جو 24 گھنٹے یہاں موجود ہو، اور جس پہ ابھی تک ہم یہ کام اکیڈمی کے کلرکوں اور کیشیئروں سے لے رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام تو اکیڈمی کے حسابات کی پڑتال کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سارے فنڈز جو سلسلے کے آتے ہیں ان کو مینٹین کرنا اور ان کے اکاؤنٹ رکھنا بھی ہم نے بوجھ ان پر ڈالا ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ کل وقتی کام ہے، اور اس کے لیے مجلس منتظمہ اپنا اجلاس رکھے، ہفتے میں رکھے، 10 دنوں میں رکھے، اور کوئی بندہ مناسب تنخواہ کے ساتھ مقرر کرے، پھر مالیات کا نظام ترتیب دیا جائے، جس میں چونکہ سلسلہ پوری روئے زمین پر پھیل چکا ہے اور اس کے کام کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ پورا ترتیب دیا جائے، جو ناظم ہیں یا جو لوگ کام کرتے ہیں جہاں جہاں ادارے ہیں ان میں کس طرح فنڈ جمع ہوں، ان کی اپنی ضرورت کیا ہے اور وہ مرکز کو کیا دیتے ہیں، پھر ایک لمٹ ہے وہ اس میں آ گئی ہے جو لائے عمل اس کا الاخوان کا بنا ہے، چونکہ الاخوان ایک ذیلی ادارہ ہے سلسلہ عالیہ کا، جس میں صرف یہ رکھا گیا ہے کہ ایک وسعت دی گئی ہے کہ ملک کے سیاسی امور میں جو خدمت بجا لائی جائے یا جو کام کیا جائے اس میں جو اہل وطن شامل ہونا چاہیں ان پر کوئی پابندی نہ ہو،
سلسلے کے سارے لوگ جو ہیں یہ خود بخود الاخوان کے ممبر بن جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ سلسلے میں نہیں ہیں لیکن وہ ملک میں تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ نیک بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نفاذ اسلام ان کی آرزو بھی ہے، تو ان کے مختلف مشائخ سے یا مختلف سلاسل سے تعلق ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی اعانت سے معروم نہ رہا جائے، اس لیے الاخوان ترتیب دی گئی کہ جو شخص سلسلے میں نہیں بھی ہے وہ اگر دین کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ضرور ہو۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ الاخوان میں جو بھی آتا ہے میرے خیال میں وہ بہت ہی تھوڑی دیر میں، چند دنوں میں پھر وہ ساز ذکر بھی شروع کر لیتا ہے، وہ از خود سلسلے کا رکن بن جاتا ہے۔ اور کون ہے جسے خبر پہنچے اور اس میں صلاحیت بھی ہو، نیک بھی ہو، تو اللہ اللہ کو چھوڑ دے۔ اور یہ الاخوان ترویج سلسلہ کا ایک سبب بن گئی ہے کہ لوگ آتے تو اس شرط پر ہیں کہ بھئی ہمیں سلسلے سے غرض نہیں، لیکن ہم نفاذ دین میں سلسلے کے معاون ہوں گے، لیکن جب آتے ہیں اور سلسلے کا تعارف ہوتا ہے تو سارے ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے کوئی نہیں ایسا بندہ نظر آیا جو الاخوان میں ہو اور پھر اس نے ذکر شروع نہیں کیا۔ تو یہ ترویج سلسلہ کا بھی ایک سبب بن گئی ہے، اور اس میں سارا اس کا بھی آئین جو ہے ترمیم الاخوان کا بھی یہ پھر نئے سرے سے ترتیب دے دیا ہے میں نے، اور میں نے اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے جس کی ضرورت ہے۔ چونکہ بعد میں لکھنا تو یہ ممکن نہیں تھا اور اسے چھپا دیا گیا، لیکن میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ آپ سب کی تائید سے اسے چھاپا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ میری یہ بات غلط ہو، کسی کو تائید نہ ہو تو وہ اب اسے لے کر پڑھ کر اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ جب پوری جان آپ کے ہاتھ میں تو الحمدللہ اس میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ ہر فرد کو، وہ الاخوان کا ممبر ہے یا سلسلہ عالیہ کا، ہر فرد کو کام کرنے کا موقع ملے، اور یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ایسا نظام ترتیب دیا جائے کہ ہر فرد کو متحرک کیا جا سکے، کیونکہ تحریک دینے والا بندے بہت کم ملتے ہیں اور اب خود کام کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ کوئی انہیں چاہیے کہ انہیں کوئی تحریک دے، کوئی انہیں ہدایت دلائے، تو پھر وہ آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ خیال رکھا گیا ہے اور اس میں یہ ترتیب دیا گیا ہے کہ اخراجات کا کس طرح کیا جائے، اور وہ سارا اس میں سسٹم ہے۔ آپ احباب یہ نئے لے لیجئے یہاں سے، یہ اس میں نے تصدیق نامہ اپنے قلم سے لکھ دیا تھا کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ تنظیم الاخوان کا آئین تنظیم کی جنرل باڈی کے اجلاس مرخہ 2 فروری 2013 منعقدہ دارالفان منارہ میں متفقہ طور پر توثیق کی گئی اور نفاذ کی منظوری دی گئی۔ تو اس سے آپ یہ دستور العمل اور آئین کی ایک کاپی یہاں سے لے لیجئے اور کوشش کیجئے جتنی ہم سوچیں گے کہ سلسلے کے خلاف کیا ہو رہا ہے یا تنظیم کے خلاف کیا ہو رہا ہے، جتنی طاقت اس پہ خرچ ہوگی اسے بچائیے۔ یہ سوچیے نہیں کون کیا کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اور اللہ کے ساتھ اپنی طاقت اس پہ لگائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جتنا ہم اس پہ کڑتے رہیں گے کہ فلاں نے کیا کر دیا، اس پہ بھی ہماری ایک طاقت تو لگے گی، فکر لگے گی، ذہن لگے گا، وقت لگے گا، تو اس طاقت کو ادھر سے بچائیے۔ رہا جو حادثہ اب ہوا ہے تو میں نے اپنے
نصف صدی کی اس زندگی میں جو اللہ نے مجھے راہ سلوک میں عطا کی، پہلی دفعہ کوئی بات بارگاہ نبوی میں پیش کی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے یہ معاملہ حضور کو پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہمارا کام ختم، اب اسے بھول جاؤ، اب بھول جاؤ اور معاملات جائیں۔ یہ ایسی عدالت ہے کہ جہاں وکیلوں گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مقدمات کی پیروی نہیں ہوتی، وہاں سب پتہ ہوتا ہے، وہ خود بہتر جانتی، اور ان کی مرضی کسی کو معاف کریں، سزا دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی فرد سلسلے کا اگر شیخ سلسلہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس قابل نہیں رہتا کہ وہ سلسلے میں رہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے اور اصول ہے تصوف کا، اور یہ مت بھولیے کہ اہل اللہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ ہم تو لڑ بھڑ کر اپنا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کو شہر بدر کر دیا گیا، آبادیوں سے نکال دیا گیا، ویرانوں میں ان کی وفات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ جیلوں میں دم توڑ گئے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو ضرور مارے گئے۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور یہ شاید اس لیے ہے کہ میں دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہم میں وہ قوت نہیں ہے، ہم پر وہ مصیبتیں مت ڈال، کمزور لوگ ہیں اور ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس راستے میں اتار چڑھو جو آتا ہے وہ تو آتا ہے۔ اب ایک راستے پہ آپ چلتے ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، گلزار بھی ہیں، تو سب سے گزرنا پڑتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بارگاہ نبوی میں ہے، اس کا مقدمہ اور حضور جانے اور ان کا کام جانے۔ کیا فیصلہ فرماتے ہیں، کب فرماتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہمارا کام ختم ہوا۔ آپ نئے سرے سے سلسلے کی تنظیم و ترویج میں پوری قوت سے لگ جائیں اور اپنی ساری توجہ اس پہ رکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا اور یہ کام ہوگا۔ سیاسی مد و جزر کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ سارا دین اس لیے ہے کہ دنیا پر اللہ کا نظام نافذ ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، عبادات اور معاملات۔ عبادات اس لیے ہیں کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہو، اسے معیت باری حاصل ہو، اور معاملات میں وہ اللہ کی اطاعت کر سکے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی سے اخذ ہوتا ہے کہ عبادات میدان عمل میں نیکی کی توفیق عطا کرتی ہیں اور برائی اور بے حیائی سے روکتی ہیں۔ عبادات کا جو اجر اور ثواب جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ میدان عمل میں جو ہم اتباع کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے حبیب کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے دین کی، آخرت اس سے مرتب ہوتی ہے۔ تو میدان عمل میں چونکہ پوری زندگی میں اب کفر دندنا رہا ہے روئے زمین پر، اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مسلمان، دیکھو کیسا عجیب مطالبہ ہے اس دور کا، کہ مسلمان اپنی کتاب میں تبدیلی کریں، جہاد کی آیتیں نکالیں اور لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اب یہ مطالبہ ہے
اور عملاً تو پوری دنیا میں 56 کے قریب مسلمان ریاستیں ہیں، کسی میں اسلامی دفعات مکمل نافذ نہیں ہیں، جزوی طور پر عرب کے کچھ ممالک میں حدود نافذ ہیں، لیکن مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر اسلام کہیں بھی نافذ نہیں ہے۔ یہ بھی الحمدللہ چلو وہاں کچھ حدود تو ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا ملک ہے جسے حاصل ہی نفاذ اسلام کے لیے کیا گیا، اور نظریہ پاکستان کی بنیاد یہ تھی کہ جس شخص نے بنیادی طور پر یہ سوچ لی، یہ سعادت علامہ اقبال مرحوم کے حصے میں آئی کہ انہوں نے یہ سوچ لی کہ اگر سارا ہندوستان انگریز واپس نہیں کرتا جو اس نے مسلمانوں سے چھینا تھا، تو پھر مسلمانوں کو الگ ایک خطہ زمین دے دیا جائے جس پر وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور اپنے مذہب اور دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جس پر لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، جان و مال نچھاور کیے، گھر لٹوا دیے، جیلیں کاٹیں، شہید ہوئے بے شمار لوگ بے گور و کفن، جن کی شہداء کی لاشیں گدھوں نے اور کتوں نے کھائیں، کسی نے انہیں دفن نہیں کیا۔ یہ ساری قربانیاں کسی ایک فرد کو اقتدار دینے کے لیے یا کسی جرنیل کو بادشاہ بنانے کے لیے نہیں تھی۔ ہماری بدقسمتی کہ یہاں بار بار کی فوجی مداخلت نے نظریہ پاکستان پر ایک اور طے چڑھا دی جسے عدالتوں سے کہلوایا گیا اور جبراً کہلوایا گیا، اور وہ تھا نظریہ ضرورت۔ آج کا جو ہمارا اللہ عمل میں نے ترتیب دیا ہے اور جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے، اس پہ ہم نے کراچی میں سیمینار بھی کیا اور لاہور میں کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ موسم صاف ہوتا ہے لاہور میں کریں گے، پشاور کریں گے، کوئٹہ کریں گے، اسلام آباد میں کریں گے۔ لیکن اس کے لیے بنیادی کام کی ضرورت ہے کہ ہر ساتھی اس بات کو ہر بندے تک پہنچائے کہ ہماری منزل نظریہ پاکستان ہے یا نظریہ ضرورت، کیونکہ یہ نظریہ ضرورت اس پر اب چھا گیا ہے، اور اس بہانے سے جو جی چاہتا ہے وہ کیے جا رہی ہیں حکومتیں۔ اب نئی حکومت آئی، جمہوریت آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن تیل کی قیمتیں تو ویسے ہی بڑھ رہی ہیں، ڈاکے تو ویسے ہی پڑ رہے ہیں، ناانصافی تو ویسے ہی ہو رہی ہے، قتل عام تو ویسے ہی ہو رہا، گاڑیاں تو ویسے ہی چھینی جا رہی ہیں۔ اب وزیروں اور مجسٹریٹوں اور ججوں کی بھی گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، پہلے تو عام آدمی کی چھینی جاتی تھی، پھر اس سے کیا کون سی جمہوریت اور کیا تحفہ لائی؟ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، ناانصافی بھی بڑھ رہی ہے، ظلم بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ کیا جمہوریت اپنے جہیز میں یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہے؟ اسلام کے نام پر نصف صدی میں حکمرانوں نے بھی اور دینی سیاسی جماعتوں نے بھی بڑا غل مچایا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلام کی عملی تصویر کسی نے بنا کر پیش نہیں کی۔ اب بھی اگر میں نے مشورہ دیا تھا دینی جماعتوں کو، جو انہوں نے درخور اعتنا نہ سمجھے بلکہ ناراض ہوئے، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ وزارتیں لینے کی بجائے اپوزیشن میں جائیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں ان کا، اور کہیں کہ ہمیں اسلام چاہیے، آپ اسلام نافذ کریں، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں جگہ۔ اب یہ کوشش بین الاقوامی طور پر کافروں سے مل کر کی گئی ہے کہ علماء کو آگے لا کر انہیں کوئی اختیار نہ دیا جائے اور انہیں رسوا کیا جائے تاکہ عام آدمی کا اعتماد مولوی سے بھی اٹھ جائے۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے جسے ہمارے علماء اپنی سادگی میں سمجھ نہیں سکے۔ اب اگر ہم پھر اسلام کرتے ہیں تو اسلام تو بے شمار لوگ کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ حکومت بھی اسلام کر رہی ہے، وہ کہتی ہے یہی اسلام ہے جو ہم نے نافذ کیا ہوا۔ تو انسانی مزاج ہے، اس سے کام لینے کے لیے اسے کسی سطح پر کسی راستے پر لانا پڑتا ہے۔
ہم نے اس کے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ ملک چلا گیا ہے نظریہ ضرورت کے تابع۔ اب عام آدمی کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بھئی ہماری منزل نظریہ پاکستان ہے یا نظریہ ضرورت۔ جب منزل نظریہ پاکستان بنے گی تو خود بخود اسلام آ جائے گا، کیونکہ نظریہ پاکستان تو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے خیال میں اب پھر اسلام کی رٹ لگانے کی بجائے اس طریقے سے عام آدمی تک یہ بات پہنچائی جائے۔ وہ سیمینار میں بھی پہنچے گی، لیکن اصل وہ پہنچتی تب ہے جب فرداً ہر ساتھی یہ خیال ہر بندے کے دل میں پیدا کرے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی الیکشن سے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہاں تبدیلی اس روز آئے گی جب ہر شہر کی ہر گلی سے بندے نکل پڑیں گے کہ ہمیں اسلام کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اور ہم کچھ نہیں مانیں، بغیر اس کے کہ وہ کسی کی گاڑیاں توڑیں، بغیر اس کے کہ وہ کسی کا مال چھینیں، بغیر اس کے کہ وہ کسی کا سر پھاڑیں۔ چونکہ کوئی بھی موومنٹ جب فساد میں الجھ جاتی ہے تو اس کی مخالفت حکومتوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اسے دبا دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے۔ پرامن طریقے سے ہر شہر سے، ہر گھر سے، ہر گلی سے آواز آئے اور ہر فرد باہر نکلے کہ ہمیں اسلام چاہیے۔ آپ کے سامنے انقلاب ایران کی مثال موجود ہے کہ وہاں شاہ کو، جس کے ساتھ امریکہ بہادر بھی تھا، ہٹانے کے لیے کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ اگر وہاں لوگ مارے گئے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے قتل کیے، وہ کہتے ہیں ہم نے عدالتی نظام بنا دیا تھا، عدالتوں نے سزا دی۔ وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ حق پر ہیں یا نہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن جسے وہ حق سمجھتے تھے وہ انہوں نے نافذ کر دیا یا نہیں؟ تو کم از کم ہمیں ان سے تو یہ سبق لینا چاہیے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر بندہ گھر سے نکل آئے اور وہ کہے کہ ہمیں یہ تمہاری جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، اور ان جمہوریت کے فرزندوں کو بھگا دیا جائے۔ کیونکہ آپ کسی بھی الیکشن کسی بھی طریقے سے آئیں تو بات الٹ پلٹ کر وہیں آئے گی کہ جس گاڑی پر سوار ہوں گے وہ اسی منزل کو جائے گی جدھر وہ جا رہی۔ اسلام لانے کے لیے یہ جتنے جھاڑ جھنکار اگے ہوئے ہیں جمہوریت کے نام پر، ان سب کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، تب اسے صاف کر کے وہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ممکن ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے پرامن اور انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنی پوری کوشش اس بات پہ لگا دیں، ہر گلی پہ، ہر موڑ پہ، کوئی ضروری نہیں بورڈ بنائے جائیں، ہر بچے کی جیب میں چاک ہو، وہاں لکھ دے نظریہ ضرورت یا نظریہ پاکستان۔ حکومت مٹاتی پھرے، بچے لکھتے پھریں، ہر گلی میں، ہر سڑک پر کوئی بورڈ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس پہ چونا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چاک بندے کی جیب میں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں لکھ دے نظریہ ضرورت یا نظریہ پاکستان، ہر پتھر پہ، ہر دیوار پہ۔ اسے اتنا عام کر دو کہ ایک تحریک بن جائے اور لوگ یہ فیصلہ کر سکیں، اور لوگ انشاءاللہ اسلام کے حق میں فیصلہ کریں۔ تو مجلس منتظمہ کی نامزدگی کا باقاعدہ تحریری مل جائے گا، بنا کر لے دیں گے۔ اس کے بعد مجلس منتظمہ کے احباب اپنا اجلاس رکھیں اور اس میں شاید ان کا کچھ اس میں پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ وہ کتنے عرصے میں ان کی جو ہے مجلس منتظمہ کی میٹنگ ضرور ہونی چاہیے، اور آگے کیا کیا ادارے کس طرح ترتیب دینے ہیں یہ مجلس منتظمہ پہ چھوڑا جاتا ہے۔ وہ اس کا کوئی خاکہ بنائیں گے یا جو بنا ہوا ہے اسے دیکھیں گے، اس میں کسی جمع تفریق کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے پٹ اپ کریں گے اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔